زمان الأجل یا امام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مہدویت قرآن کے آئینے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن میں موجود مہدویت سے متعلق بعض آیات کا ذکر کریں، آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کس انداز میں شخصیات کا تعارف کرواتا ہے۔ قرآن عام طور پر دو طرح سے شخصیات کا تعارف کرواتا ہے، کبھی ان کا نام لیتا ہے اور کبھی ان کا نام لیے بغیر ان کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ مہدویت کے حوالے سے بھی قرآن نے جب ذکر کیا تو ان کی صفات اور خصوصیات کو بیان کیا، یا ان کے اصحاب کی خصوصیات کو بیان کیا، یا ان کی ایک جہانی حکومت کا ذکر کیا، لیکن کبھی بھی ان کا نام نہیں لیا۔ ایک تو قرآن کی روش یہی ہے کہ کبھی وہ نام لیتا ہے اور کبھی نام نہیں لیتا، اور قرآن نے یہاں اپنی اس دوسری روش سے استفادہ کیا ہے۔ جیسے کہ ایک ہی آیت جس میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ جو اس انداز میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اسی ایک آیت میں قرآن پیغمبر کا نام لے رہا ہے، ان کا ذکر نام لے کے کر رہا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہیں والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کا نام نہیں لے رہا، ان کا ذکر ان کی صفات کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور وہ کون سی صفات ہیں؟ یعنی وہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے شدید ہیں، کفار کے ساتھ سخت ہیں، ورحماء بینہم، لیکن آپس میں مومنین کے ساتھ وہ بہت رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں۔ بس قرآن یہی اسی آیت میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ قرآن کبھی نام لیتا ہے اور کبھی صرف ان کی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ بس قرآن نے اپنی اس دوسری روش پہ عمل کرتے ہوئے امام کا نام نہیں لیا۔ دوسری وجہ جو امام کا ذکر یا امام کا نام نہیں لیا گیا، وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن اگر نام لیتا تو تحریف کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ قرآن نے اس تحریف کے خطرے سے بچنے کے لیے امام کا نام نہیں لیا۔ ممکن ہے یہاں پہ آپ لوگ سوال کریں کہ جب قرآن نے یا خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کیوں کر ممکن تھا کہ اس کی تحریف کی جائے؟ جیسے آیہ مجیدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو کیسے تحریف ممکن تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جو خطرہ تحریف سے بچاتا ہے، یا اس کی جو روش ہے وہ روش چند روشیں ہیں، ان میں سے ایک روش یہی ہے کہ وہ بعض شخصیات جہاں نام لینے میں خطرہ ہوتا ہے تحریف کا، وہاں وہ نام نہیں لیتا اور نام لیے بغیر بات کرتا ہے، وگرنہ تحریف سے جو قرآن بچا رہا ہے تو اس میں کسی معجزے کے انداز میں نہیں کہ کوئی آ کے تعریف کرنا چاہے اور اس کو جیسے مثلا سے کوئی دھکا پڑے اور وہ پیچھے ہو جائے اور یہ کام نہ کر سکے، نہ ایسا نہیں، بلکہ قرآن کی روش ہی یہی ہے کہ اس انداز میں وہ خطرہ تحریف سے بچاتا ہے۔ تیسری وجہ امام کا نام نہ لینے کی کہ قرآن کی یہ روش ہے کہ قرآن عام طور پر صرف کلیات کو بیان کرتا ہے اور جزیات کا ذکر وہ پیغمبر یا معصومین کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں کہ قرآن نے نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کے واجب ہونے کو بیان کیا ہے، یا زکوٰۃ کے واجب ہونے کو بیان کیا ہے، حج کے وجوب کو بیان کیا ہے، لیکن ان کے مسائل کو بیان نہیں کیا۔ نماز کتنی نمازیں واجب ہیں، کتنی رکعات ہیں، ان کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے، ان چیزوں کو بیان نہیں کیا، اور اس بیان کو یعنی ان تفصیلات کو وہ پیغمبر کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کہ یہ آیہ مجیدہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے تمہارے لیے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو، یعنی
قرآن خود پیغمبر پہ نازل ہوا، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پیغمبر کا وظیفہ ہے کہ وہ آگے ان کی تفصیلات کو بیان کریں گے۔ اور چوتھی وجہ کہ امام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، وہ وجہ یہ ہے کہ اگر امام کا نام لیا جاتا تو ممکن تھا کوئی شخص بھی اپنا نام مہدی یا اپنے بچے کا نام مہدی رکھ دیتا اور لوگوں میں یہ باور کروا دیتا کہ وہ مہدی جس کا وعدہ خدا نے یا جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے وہ یہی مہدی ہیں، کہ جیسا کہ تاریخ میں ہوا بھی ہے کہ معروف ترین جو ذکر اس مقام پہ ہم کر سکتے ہیں وہ منصور دوانکی کا ہے کہ منصور دوانکی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کی دشمنیوں یا سازشوں سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اور اس کا لقب بھی مہدی رکھا، اور لوگوں میں یہ باور کروایا کہ یہ میرا بیٹا وہی مہدی ہے کہ جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں ذکر نہیں تھا، لیکن چونکہ احادیث میں ذکر تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کہ وہ بعد میں، اور منصور دوانکی کے بعد وہی شخص خلیفہ بنا کہ مہدی عباسی کے نام سے آپ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اس کا نام محمد تھا اور اس کا لقب مہدی تھا، مہدی عباسی، جو منصور کے بعد خلیفہ بنا تھا۔ اس کا نام اسی وجہ سے مہدی رکھا گیا تاکہ جو لوگ اس حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مخالفت سے باز آ جائیں اور سمجھیں کہ یہ وہی حکومت ہے کہ جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ بس اسی بنا پہ یہ چند وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ قرآن نے امام مہدی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، لیکن مختلف انداز میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ کیسے ذکر کیا ہے؟ کبھی خود شخص امام کا ذکر کیا ہے، کبھی ان کی غیبت کا ذکر کیا ہے، کبھی غیبت کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، کبھی اس جہانی حکومت کا ذکر کیا ہے، اور کبھی اس جہانی حکومت کی صفات کو بیان کیا ہے۔ بہرحال مختلف انداز میں قرآن نے مہدویت کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ بتا دوں کہ جب بھی امام کا ذکر کیا ہے قرآن نے تو اس طرح سے نہیں کہ وہ ذکر بالکل واضح ہو، دو طرح سے ذکر کیا ہے۔ بعض آیات تفسیری ہیں، یعنی ان کی تفسیر مہدویت کے علاوہ ممکن نہیں ہے، اس کا واضح نتیجہ وہی مہدویت سے کسی حد تک مربوط ہے۔ لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جو ظاہر نہیں ہیں، جو واضح نہیں ہیں، لیکن کسی امام کی یا پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث اس آیت کے ذیل میں موجود ہے جو بیان کرتی ہے کہ یہ آیت مہدویت سے مربوط ہے۔ ابھی یہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے محققین نے آیات کو ذکر کیا ہے کہ جو کسی نہ کسی طرح امام علیہ السلام سے مربوط ہیں۔ ہم یہاں نمونے کے طور پہ صرف 4 آیات کو بیان کریں گے کہ جو مہدویت سے مربوط ہیں، جن میں سے پہلی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ آیہ مجیدہ اس طرح سے ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اس آیت میں پروردگار وعدہ دے رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یعنی یہ سمجھ لے کہ یہ جس کا ذکر کر رہا ہے اس کو خدا نے اس کا وعدہ دیا، اور خدا کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کس کو وعدہ دیا ہے؟ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، صالح اعمال انجام دیتے ہیں۔ بس ایسے لوگ کہ جو تم میں سے جو مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان سے پروردگار نے وعدہ لیا ہے۔ کس چیز کا؟ اس چیز کا وعدہ لیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں حتماً زمین پر اپنا وارث قرار دے گا، انہیں حتماً زمین پر خلیفہ قرار دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بعض لوگوں کو خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کے ذریعے اپنے دین کو غالب کر دے، زمین پر اپنے دین کو غالب کر دے۔ بس ان کو حکومت کیوں دے گا؟ تاکہ اپنے دین کو غالب کر دے۔ کس دین کو؟ الذی ارتضی لہم، کہ جس دین سے وہ راضی ہوا، جو خدا کا دین ہے، جس دین سے پروردگار راضی ہوا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کرے گا؟ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، یعنی اس حکومت
کے آ جانے کے بعد، مومنین کی حکومت کے آ جانے کے بعد دو چیزیں یہاں بیان کر رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ آ جانے کے بعد امنیت ہوگی، پوری دنیا میں امن حاکم ہوگا، کہیں بھی امنیت کے خلاف ظلم و زیادتی اور خوف و ہراس نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز جو یہاں بیان کر رہا ہے یہ کہ اس حکومت کے وجود میں آنے سے پہلے زمین پر خوف ہوگا، جیسے کہ کہہ رہا لا یبدلنہم من بعد خوفہم، خوف کے بعد امن عطا کرے گا۔ بس پہلے حکومت کے آنے سے پہلے خوف ہوگا لیکن بعد میں امنیت ہوگی۔ اور اس کا ہدف اس انداز میں بیان کر رہا ہے یعبدوننی، کہ وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور ایسی عبادت کریں گے کہ اس عبادت میں کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہوگا، یا وہ لوگ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کریں گے۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عبادت گزار ہیں لیکن اسی عبادت میں بسا اوقات ایسی چیزوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ جسے روایات نے شرک خفی سے یاد کیا ہے۔ یہ اس کے مختلف نمونے ہیں کہ ابھی میں عرض نہیں کرتا، بہرحال واضح انداز میں یہاں بیان ہوا ہے کہ لوگ عبادت کریں گے اور کسی بھی قسم کا ایک ذرہ بھی بی شیئا، لا یشرکون بی شیئا، یعنی ایک ذرہ بھی شرک نہیں کریں۔ ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد جو کفر کرے گا، یہاں آ کے قرآن تحدید کر رہا ہے کہ جو بھی اس کے بعد کفر اختیار کرے گا فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہوگا، یعنی اس کے جیسے کہ نا بخشے جانے کی گنجائش نہیں ہے، وہ قاطعیت کے ساتھ کہ جو اس کے بعد بھی انکار کرے گا اور اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا وہ حتماً وہ فاسق ہوگا۔ کہ یہ ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں علامہ طباطبائی جو ہمارے معاصر معروف ترین مفسر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ابھی تک اپنا مصداق پیدا نہیں کر سکی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے مومنین کو حکومت ملی ہو کہ جو خوف کے بعد ہو اور جس کے بعد کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو، ایسی حکومت صرف اور صرف ظہور کے بعد متحقق ہوگی۔ یعنی وہ بیان کرتے ہیں یہ حکومت صرف اور صرف مہدویت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی یہ آیت مہدویت ہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے کہ جس میں بڑی تاکید کے ساتھ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے زبور کے بعد۔ اور یہ آیت اس میں ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک آیت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ امام کا جو ذکر ہے وہ زبور میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، چونکہ کیا کہتی ہے آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد زبور میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے۔ اور یہ آیت کہاں ہے؟ آیت ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے قرآن میں بھی یہ ذکر موجود ہے، زبور میں بھی اور تورات میں بھی۔ محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد تورات ہے، بس لکھ دیا ہے زبور کے بعد ذکر میں یعنی تورات میں کہ اس زمین کو میرے صالح بندے ارث میں لیں گے، یعنی وراثت میں میرے صالح بندے اس زمین کو پائیں گے۔ اور یہ دوسری آیت ہے جو مہدویت سے مربوط ہے، چونکہ وہ اس میں جو قرینہ موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہدویت سے مربوط ہے، وہ ارض کے اوپر، زمین کے اوپر، ان الارض الف لام، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ زمین بغیر کسی قید و شرط کے، یعنی اس میں کسی یعنی زمین کا کوئی ٹکڑا یہاں مراد نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری زمین یہ مومن اور صالح بندے ارث میں پائیں گے۔ اگلی آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے۔ کیا کہ اس میں پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں کن کے اوپر؟ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، جنہیں ضعیف کر دیا گیا ہے، کہ ہم وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام قرار دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین پر وارث قرار دیں۔ پچھلی آیت میں بھی وراثت کے ساتھ ذکر کیا تھا، اس آیت میں بھی وراثت کے ساتھ کہ زمین انہیں وراثت میں ملے گی، کہ جنہیں ضعیف کر دیا گیا انہیں ہم زمین پر امام اور انہیں ہم وارث قرار دیں گے، کہ واضح ہے کہ یہ بھی اسی حکومت جہانی کی طرف اشارہ ہے جو امام کے ذریعے اس زمین پر قائم کی جائے گی۔ چوتھی اور آخری آیت جس کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین،
کہ اس میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے سب سے پہلا جو جملہ ادا کریں گے وہ یہی آیہ مجیدہ ہوگی، کیا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ خدا کا ذخیرہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو۔ اور اسی حدیث میں جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہے، اس چیز کا ذکر ہے کہ امام ظہور کے بعد جب اس آیت کی تلاوت کریں گے تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ وہ بقیت اللہ میں ہوں۔ بس یہاں سے نتیجہ نکلا کہ یہ آیہ مجیدہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مربوط ہے۔ ابھی ہمارا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم مہدویت کو روایات میں اس چیز کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔